پھر ہاؤ ادرس پرسیو اٹ، جو میں نے پہلے بھی آپ کو کہا تھا، دے ڈو نو وٹ ٹوک پلیس. جب ہم کروشل کنورسیشن میں ہوتے ہیں تو باقی باہر کے لوگوں کو اندازہ ہو رہا ہوتا ہے یہ گڑبڑ ہو رہی ہے، اور ان کو یہ بھی اندازہ ہو رہا ہوتا ہے کہ دونوں طرف سے گیم چل رہی ہے، دونوں طرف سے فیل کنورسیشن ہو رہی ہے. یو ور دیئر بٹ یو مسڈ وٹ ایکچولی ٹوک پلیس. لیکن ہم کیونکہ اس میں ایموشنلی انوالوڈ ہو جاتے ہیں، ہمیں نظر نہیں آتا. آپ اگر اس وقت اور لوگوں کی کروشل کنورسیشن سوچیں جو فیل تھی آپ کے خاندان میں، آپ کے ارد گرد مثالیں، ان کو نہیں سمجھ آئی، آپ کو سمجھ آ گئی. مسئلہ یہ ہمیں دوسرے کی کنورسیشن دیکھ کر سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ صحیح طرح نہیں کر سکے، لیکن ہم جب وہ خود کام کر رہے ہوتے ہیں تو ہم کیونکہ اسی ایموشنل ایسپیکٹ سے اس کنورسیشن میں جاتے ہیں، ہمیں نظر نہیں آتا. یو ور کاٹ اپ ان دا مومنٹ، بس ہم اس میں پھسل جاتے ہیں. یو ور بلائنڈ ٹو دا کنڈیشنز، کہ کیا سچویشن تھی، کیا مجھے کرنا چاہیے تھا اس وقت. اف یو کوڈ ایگزامن بوتھ وٹ اینڈ وائی، اگر ہم اسی طرح اس میں سے نکل کر دیکھنے کی کوشش کریں، ہمیں فوراً سمجھ آ جاتی ہے کہ مجھ سے کیا غلطی ہوئی. کیونکہ ہم جب بعد میں بھی ریفلیکٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ہم اپنے ایموشنل برین سے کرتے ہیں. انہوں نے ہمیشہ میرے ساتھ زیادتی کی، یہ میرے ساتھ کرتے ہی ایسے ہیں، میری ساس ہے ہی ایسی، میرا بچہ پتہ نہیں کرتا ہے، میرا کولیگ جو ہے پتہ نہیں وہ ہے ہی ایسی، اس نے یہی کرتی ہے. تو ہم ایموشنل برین سے کر رہے ہیں، اس لیے ہمیں وہ کروشل کنورسیشن پتہ بھی نہیں ہے ویسے بھی، تو ہمیں سمجھ ہی نہیں آتا کہ اس میں میرا رول کیا تھا، میں اس وقت کیا کر سکتی تھی جس سے میں اس سارے مسئلے سے نکل آؤں. اس کو وہ کہتے ہیں سوشل فرسٹ ایڈ. سونر یو کیچ اے پرابلم، سونر یو ول بی ایبل ٹو ورک یور وے بیک ٹو ہیلدی ڈائلاگ، لیس سیویئر ڈیمیج. جتنی جلدی آپ کو سمجھ آ جائے گی، جتنی جلدی آپ فرسٹ ایڈ کا ڈبہ نکال لیں گے، مرہم پٹی کر لیں گے، خون رس رہا ہے تو اس کو کر لیں گے، آپ کا ریلیشن شپ سیو ہو جائے گا. جتنا آپ نے اس کو لمبا کیا اتنا آپ کو جسے کہتے ہیں نا فرسٹ ایڈ دیتے دیتے آپ اس کو آئی سی یو میں پہنچا دیں گے اس ریلیشن شپ کو. موسٹ آف اس ہیو ٹربل ان ڈیول پروسیسنگ، دیٹ از واچنگ فار کنٹینٹ اینڈ کنڈیشنز. ہم سب کا چیلنج اس وقت کیا ہے کہ جب آپ کنورسیشن کر رہے ہیں، ایک طرف سے وہ انسان آپ کے سامنے کھڑا ہوا ہے اور بڑا ایک کروشل مومنٹ آ گیا ہے، اسٹیکس ہائی ہو گئے ہیں، ایموشنز چارج ہو گئے ہیں، اور اس ٹائم پہ ہمیں اپنے دماغ میں موٹیو بھی سوچنا ہے. یہ جو ہے نا کنٹینٹ اور کنڈیشنز، یہ مشکل ہے. ہمیں ڈیول پروسیسنگ سیکھنی ہے. دیکھیں ہم آپ کے لیتے ہیں نا ڈیول پروسیسر، کون کون سے لیتے ہیں؟ مشینیں ساری ہماری ایسی ہیں. تو مشین یہ کام کر سکتی ہے تو انسان یہ کام نہیں کر رہا جس کو کرنا چاہیے. لیکن اس چیز کی وہی بات ہے نا، ہمیں انالیٹیکل ہونا پڑتا ہے اور ہم فائٹ اور فلائٹ موڈ میں انالیٹیکل نہیں ہو پاتے. جیسے میں بیسیکلی فائٹ والی ہوں، فلائٹ والی نہیں ہوں. تو جب مجھے کبھی لگے جب سچویشن بہت ہی خراب ہوگی اور میں نہیں کرنا چاہ رہی ہوتی تو اس کا پھر میں فلائٹ موڈ میں چلی جاتی ہوں. لیکن میں وہ جو درمیانی چیزیں کبھی نہیں کر سکی اتنے آرام سے. جب میں ہم میں سے زیادہ تر لوگ نہیں کر پاتے، ہم یا فائٹ اور فلائٹ میں رہتے ہیں. ایون آپ دیکھیں کچھ لوگ جو اگریسو نیچر کے ہوتے ہیں وہ فائٹ میں رہتے ہیں، لیکن کچھ ریلیشن شپس میں وہ فلائٹ میں چلے جاتے ہیں. پرابلم سالونگ نہیں نا ہم نے اوور آل سیکھی ہوتی، تو ہم یہی کر رہے ہیں. تو اب ہمیں یہ چیز سیکھنی ہے. ایون وین وی آر اسٹارٹلڈ بائی واٹس گوئنگ آن، یعنی جب ہم پریشان بھی ہوتے ہیں تب بھی ہم یہ پروسیسنگ جو ہے ڈیول پروسیسنگ نہیں کرتے. ہمیں نظر آ رہا ہے، ہم کہتے ہیں پتہ نہیں میں کیوں نہیں کر پاتی، مجھ سے ہوتا نہیں. اب یہ سیکھنا ہے ہم نے. اب اگلا اسٹیپ یہ آتا ہے. یہ وین وی آر اسٹارٹر کا یہ بھی ہے نا کہ ہم نے بڑی انوسینٹ سی بات شروع کی، ایک دم دھپ آگے سے جو اگلا بندہ ہے نا اس نے ہم پہ سرپرائز اٹیک ہم کہتے ہیں مطلب میں اب جیسے میں کہوں میں تو آرام سے ناشتہ کر رہی تھی، لو جی میں تو گھر کی بچت کر رہی تھی، لو جی انہوں نے مجھ پہ اٹیک کر دیا. اس بات کے ہمیشہ دو ریئیکشنز ہوتے ہیں، یا تو پھر اگلا بندہ زیادہ اٹیک کرنے لگ جاتا ہے، یا پھر اگلا بندہ کہتے ہیں بس ادھر بات کرنے کا فائدہ نہیں، میں چپ ہی رہوں تو ٹھیک ہے. جب دونوں ہمیں وہی باتیں پرابلم کی ریزولوشن کی طرف جانا نہیں ہو رہا ہوتا. سو اٹ ٹیکس نالج اینڈ پریکٹس. دا مومنٹ a conversation, signs that people don't feel safe, your own style under stress. یہ تین چیزیں ہم نے سیکھنی ہیں اور یہ میں بھی آپ کو کراؤں گی. Learn to spot crucial conversations. آپ نے اب اپنے آپ کو اس طرح سے آبزرو کرنا ہے کہ کون سی سچویشنز ہیں جہاں میرے فزیکل سائنس کیا ہوتے ہیں جب میں کروشل کنورسیشن میں ہوتی ہوں. کوئی بھی اپنی کروشل کنورسیشن سوچ لیں، کیونکہ آپ نے نا ان پہ نظر رکھنی ہے. مثلاً اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو اندر سے کچھ آگ لگنی شروع ہو گئی، انزائٹی ہوتی ہے اور سانس مطلب تیز لگنے لگتا ہے، مطلب انزائٹی شروع ہوگی، کچھ بھی، کسی کا منہ خشک ہونا شروع ہو جاتا ہے، میری بیٹی کے کان گرم ہونے لگ جاتے ہیں، تو آپ نے نا وہ والے سائنس اپنے لکھ کے رکھنے ہیں اور اپنے آپ کو بتانا ہے کہ یہاں پر اب کروشل کنورسیشن میرے اینڈ سے تو شروع ہونے والی ہے. آئی ہیو لینڈیڈ انٹو دیٹ. اور اگر میں یہاں پہ کیئرفل نہ ہوئی
موٹیو پہ میں نے اپنی نظر نہ رکھی تو میں گڑبڑ کر جاؤں گی. ایموشنز کے جو سگنلز ہیں ان کو دیکھنا ہے. کچھ لوگ جیسے رونا آ گیا, دماغ اڑ گیا, اریٹیبلٹی شروع ہو گئی, غصہ آ گیا, بیہیویئر میں آ گیا تو ٹونٹ شروع ہو گئی, کوئی ایسا جملہ یا خاموشی یا وڈرا کر گئی, تو اب آپ کو فوراً سمجھ آ جانا چاہیے کہ یہ اب میں نا اس کنورسیشن میں جا رہی ہوں جہاں پر میں نے اب گڑبڑ کرنی ہے. سو پے ہیڈ ٹو دا فیکٹ دیٹ یو آر اباؤٹ ٹو انٹر اے ڈینجر زون. فوراً کیئرفل ہو جانا ہے کہ یہاں پر میں نے اب صحیح کام کرنا ہے, میں کچھ گڑبڑ کر سکتی ہوں. دوسرا, further you stay off the track, the harder it can be to return. کیونکہ اگر آپ نے ارلی نہیں پکڑا اپنے آپ کو فزیکل, ایموشنل اور بیہیویئر سگنلز پہ, اب آپ لوز کریں گے اس کنورسیشن کو, اور یہ ان ایکسپیکٹڈ ہی ہونا ہے. لیکن ہم دوسرے انسان کو نہ دیکھیں, ہم فوراً اپنے آپ پہ توجہ دیں اس وقت میرے ساتھ اندر کیا ہو رہا ہے. تیسرا, reprogram your mind to pay attention to the signs that suggest that you are in a crucial conversation. وہ جیسے کہتے ہیں نا لوگ ڈیپ بریدنگ کریں, جیسے دعا پڑھنے کا جو ہمیں پتا چلتا ہے, ہم کہتے ہیں میں نے صبر کرنا ہے, کوئی آیت سوچے تاکہ آپ کا ایموشنل برین سے بلڈ فلو جو ہے کہاں جائے, انٹلیکچوئل برین کی طرف جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بیہیویئر میں ہمیشہ مسکراتے تھے, تو اگر ہم جنرلی اپنے چہرے پہ مسکراہٹ رکھتے ہیں تو وہ آپ کو آٹومیٹیکلی آپ کے ان اچھے ہارمونس کو ریلیز کرنا شروع کر دیتا ہے, جس سے آپ کو اپنے پر کنٹرول بہتر ہونا شروع ہو جاتا ہے. اسٹیپ بیک, سلو ڈاؤن اینڈ اسٹارٹ وتھ ہارٹ بفور تھنگس گیٹ آؤٹ آف کنٹرول. اور یہیں پہ اپنے آپ کو فوراً بتانا ہے واٹ از مائی موٹیو. اسٹارٹ ود دا ہارٹ. یہ رٹ لیں جملہ, اسٹارٹ ود دا ہارٹ. میری کیا نیت تھی, میں کیا کرنا چاہ رہی تھی. اگر میں یہ فزیکل سگنل نہیں کیچ کر رہی, ایموشنز کے ساتھ جاؤں گی سچویشن میں, میرا بیہیویئر ایک اریٹیبل سا ہوگا, مجھے ریزلٹ نہیں ملنا. مجھے ریزلٹ چاہیے, مجھے وہ ریزلٹ حاصل کرنا ہے. لرن ٹو لک فار سیفٹی پرابلمس. پہلی چیز وہ ہوگی تھی جو میں نے آپ کو کہا تھا کہ ان دا مومنٹ دیکھنا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں, صحیح کام کر رہے ہیں, غلط کام کر رہے ہیں. دوسرا کام آپ نے کیا کرنا ہے, سیفٹی پرابلمس جو ہیں ان کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے. ونس یو withdraw فرام دا کنٹینٹ دین یو کین اسٹارٹ ڈیول پروسیسنگ امیڈیٹلی. اب آپ نے کیا کیا ہے, جب آپ نے اپنے فزیکل, ایموشنل اور بیہیویئر سگنلز پہ واچ کی, اب آپ کی ڈیول پروسیسنگ شروع ہو چکی ہے, اور آپ نے اپنے آپ کو صرف یہ میسج دیا ہے کہ مجھے اپنے موٹیو کو دیکھنا ہے. اٹ از ڈیفیکلٹ, لیکن ہم وہی بات ہے, بار بار چھوٹی چھوٹی چیزوں میں پریکٹس کریں گے تو انشاءاللہ اس کو بھی ہم پریکٹس کر پائیں گے, اس کو بھی ہم کر لیں گے. وین فرینڈس, لوڈ ونس اور کولیگس موو اوے فرام ہیلدی ڈائلاگ, میوچل پول آف شیئرڈ ریسورسز. اب آپ کی ڈیول پروسیسنگ میں پہلی چیز آپ نے کیا دیکھنی ہے کہ وہ جو ہم نے ڈائلاگ کا پہلا سٹارٹنگ پوائنٹ یہ تھا کہ اسٹارٹ ود دا ہارٹ سے پہلے ہم نے ڈائلاگ کو افیکٹو بنانا ہے. تو اس میں ہو کیا رہا ہے کہ کوئی نہ کوئی جو جس سے ہم بات کر رہے ہیں اس نے اپنا وہ میوچل پول میں سے کچھ نکال لیا ہے, وہ اپنی بات جو ہے وہ وہاں سے ہٹا رہا ہے. تو اب ہم نے اس کے پاس دوبارہ جانا ہے, یعنی اس کی بات اب سننی شروع کر دینی ہے. فورسنگ دیئر اوپینینز انٹو دا پول اور پرپزفلی کیپنگ آئیڈیاز آؤٹ آف دا پول. یا تو وہ اپنی بات بتا نہیں رہے, یا وہ اپنی بات کو بہت زیادہ غصے میں آ کے وہ کہہ رہے ہیں جو میں کہہ رہا ہوں وہی ہوگا. تو اب آپ کا وہ ڈائلاگ میں کیا ہوتا ہے, جو ہم نے کہا تھا کہ پول بنانا ہے آف میننگ, اس میں کہ جی میرے آئیڈیاز بھی ہیں, آپ کے آئیڈیاز بھی ہیں, آپ کی یہ بات درست لگتی ہے یہ کر لیتے ہیں, مجھے لگتا ہے میری یہ بات ٹھیک ہے ہم اس کو کر لیتے ہیں. لیکن اب اگر دوسرے انسان نے کیا شروع کر دیا ہے کہ یا تو وہ آپ کو فورس کر رہا ہے کہ جو میں کہہ رہا ہوں وہی کرنا ہے, یا وہ آپ کو کچھ کہہ ہی نہیں رہا, خاموش ہو گیا, اور اب آپ بلائنڈ بیٹھے ہوئے کہ یا اللہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی یہ کرنا کیا چاہتا ہے, یہ ہاں چاہتا ہے نہ چاہتا ہے, بس وہ خاموش ہو گیا, اس نے کہا ٹھیک ہے میں نے بات ہی نہیں کرنی, وہ اپنی شیل میں چلا گیا ہے. تو اب آپ نے کیا کرنا ہے, they immediately turn their attention to whether or not others feel safe. ڈیول پروسیسنگ آپ کو کیا سکھائے گی, آپ نے دیکھا کہ ایک انسان کیا کر رہا ہے, اب وہ جو شیئرڈ ریسورسز تھے ڈائلاگ کے وہ نہیں نظر آ رہے آپ کو, یا تو وہ وہی بات ہے فورس کر رہا ہے آپ کو, یا وہ کیا کر رہا ہے وہ بول ہی نہیں رہا. اب آپ نے یہاں پہ اٹینشن کس چیز پہ دینی ہے, سیفٹی. میں کیا بول سکتی ہوں, میں نے غلط بات نہیں بولنی, لیکن میں کیا بول سکتی ہوں ایسے موقع پہ کہ دوسرا انسان سیف فیل کر کے مجھ سے پوری بات کر لے, تاکہ وہ اپنے ریسورسز سامنے لے کر آئے. تو کئی دفعہ وہ آپ سے کوئی ایسی بات کرنا چاہ رہے ہیں اور آپ کو لگ رہا ہو ڈر, میں اگر یہ بات شروع کروں گی تو وہ مجھے کنونس کر لیں گے کسی غلط کام کے لیے,
یا میں غصے میں آ جاؤں گی, میرا ریلیشن شپ خراب ہو جائے گا, ہم بات ہی نہیں کرتے, تو اس وقت کیا کرنا چاہیے؟ بات پوری سن لیں, 100 دفعہ سنیں, ہر دفعہ آپ بات کریں, لیکن ساری بات سن کے آپ کہہ سکتے ہیں کہ آئی ایم سو سوری, میرا نہیں خیال کہ ہم یہ کر سکتے ہیں. آپ نوٹ کریں کئی دفعہ ایسی کنورسیشن میں دوسرا انسان ہمیں کہتا ہے تمہیں سمجھ کیوں نہیں آ رہی, اور ہم اس کے جواب میں کیا کہتے ہیں؟ میری بات سمجھو. وہ کہتے ہیں نہیں میری بات سمجھو. تو آپ سمجھیں کہ وہ جو شیئرڈ پول تھا نا, اس میں سے کچھ ریسورسز نکل گئے. آپ کے اچھا ٹھیک ہے, آپ مجھے دوبارہ بتا دیں اپنی ساری بات. یار ہم امپیشنٹ ہو جاتے ہیں نا. لیکن آپ جس بندے سے اگر بات کر رہے ہیں وہ شیئر پول میں اپنے آئیڈیاز ڈالنا ہی نہیں چاہتا, اس کا طریقہ ہوتا ہے کہ ہاؤ یو کمیونیکیٹ, ہاؤ یو میک شیور کہ دوسرا انسان بات کرے. تو آپ اس کو پھر کہتے ہیں کہ میں اس پہ بات کرنا چاہتی ہوں, لیکن جب بھی آپ ریڈی ہوں آپ مجھے بتا دیں. جیسے میرے سے 1-2 دفعہ ہوا نا کہ ڈیسیژن میکنگ میں جب بات ہونے لگی تو اس وقت وہ بندہ جو ہے وہ نہیں بولتا, وہ اپنا انپٹ نہیں دیتا. جب سارے ڈیسیژن ہو جاتے ہیں بعد میں اچانک وہ بندہ جا کے اپنی مرضی کر لیتا ہے اور پھر سب کچھ گڑبڑ ہو جاتی ہے. تو پھر مطلب یہ اب ہمارا کام ہے کہ ہم یہ ڈکٹیٹ کریں کہ اب یہ انپٹ نہیں دے رہا اور یہ کل یہ گڑبڑ ہو سکتی ہے, تو ہم پہلے انپٹ لیں اور پھر ڈیسیژن کریں. پہلے انپٹ لے کے ڈیسیژن کریں. لیکن یہ بھی پاسبلٹی ہوتی ہے کہ لیٹس سے کوئی ڈیسیژن میکنگ تھی, ایک انسان نے اپنا انپٹ نہیں دیا, اس وقت اس کے دماغ میں نہیں تھا, ہم نے زیوم کیا کہ اس وقت وہ چپ اس لیے رہا, ویسے جان کے چپ رہا ہے, اس وقت یہ بول سکتا تھا. ہو سکتا ہے کہ اس کو بعد میں خیال آیا کہ یہ کرنا چاہیے, آپ کے ذہن میں جلدی آ گیا, اس کے ذہن میں اس وقت خیال آیا کہ یہ کام کرنا چاہیے. لیکن اگر آپ کو لگتا ہے کوئی اسٹیک ہولڈر ہے, اسٹیک ہولڈر کون ہوتے ہیں کہ آپ جو فیصلہ کر رہے ہیں اس سے وہ جو 5 یا 6 لوگ افیکٹ ہو رہے ہیں, ڈائریکٹلی افیکٹ ہو رہے ہیں, ان کو ڈیسیژن میکنگ میں بٹھانا چاہیے. اور ہمیں پتا ہونا چاہیے کہ کون سے لوگ فائٹ میں جاتے ہیں, کون سے فلائٹ میں جاتے ہیں, جن کے ساتھ ہماری کامن ڈیلنگ ہے, ہمیں اندازہ ہو چکا ہوتا ہے. تو ان سے ضرور پوچھ لینا چاہیے, اور اگر انہوں نے ایک دفعہ بتا دیے تو بس ٹھیک ہے, اگر وہ نہیں بتاتے تو دین اٹ از دیئر لاس. اور اگر وہ بعد میں کچھ کرنا چاہتے ہیں تب بھی آپ دوبارہ سے وہ کروشل کنورسیشن کر کے ان کے ساتھ کر سکتے ہیں بات کہ اب یا تو اس کی پاسبلٹی ہے تو کتنی ہے, اور پاسبلٹی نہیں ہے تو کیوں نہیں ہے, رادر کہ آپ پھر دوبارہ اپنے لیے مشکل کریٹ کریں. اور کبھی کبھی اس کا ریورس بھی ہو جاتا ہے, ہم ایگری کر کے ہم خود ہی ہمیں لگتا ہے کہ اب یہ ٹھیک نہیں ہو رہا, ہم خود ہی بیک آؤٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو اس میں بھی ہمیں نہیں سمجھ آتی, پھر کروشل کنورسیشن شروع ہو جاتی ہے کہ وہ بندہ کہتا ہے تم نے ایگری کر کے اور اب تم پھر پیچھے کی طرف پیچھے جا رہے. سو نتھنگ کلز دا فلو آف میننگ لائک فیئر. ڈرنا نہیں ہے. ہماری پرابلم یہ ہوتی ہے کہ جو وہ ہم نے کمیونیکیٹ کرنا اس میں ڈر ہمیں بہت زیادہ ہوتا ہے. ہم سے کوئی بات کرنا چاہے تو ہم اوائڈ کر رہے ہوتے ہیں. ٹین ایج میں بچے آتے ہیں ان سے ہم اوائڈ کرتے ہیں, وہ ہم سے بار بار ہمیں انسٹیگیٹ کرتی ہوں. میں فلائٹ پہ چلی جاتی ہوں یا پھر وہ فلائٹ پہ, تو جب 5 دن میں فلائٹ میں ہوتی ہوں تو میں اتنے سکون میں آتی ہوں کہ گھر میں کتنا سکون ہے. کب سیف ہے؟ وین یو فیئر دیٹ پیپل آرنٹ بائنگ ان ٹو یور آئیڈیاز یو اسٹارٹ پشنگ ٹو ہارڈ. وین یو فیئر دیٹ یو مے بی ہارمڈ ان سم وے یو اسٹارٹ ود ڈرائنگ اینڈ ہائڈنگ. جب ہمیں لگتا ہے کہ ہمیں کوئی نقصان دے گا ہم پیچھے ہو جاتے ہیں. اچھا, اور جب ہمیں لگتا ہے کہ لوگ میری بات کو سمجھ نہیں رہے ہم اتنا پش کرتے ہیں کہ میں اپنا پوائنٹ آف ویو انہیں سمجھاؤں. اور یہاں پہ سیفٹی کیا ہے؟ اف یو میک اٹ سیف انف you can talk about almost anything and people will listen. سیف زون کیسے کریٹ ہوگی اس کے بارے میں ہم بات کریں گے. نہ ہم نے پیچھے ہٹنا ہے ڈر کے, نہ ہم نے آگے بڑھ کے اٹیک کرنا ہے کہ دوسرا انسان مجھ سے بات کر سکے, میری باڈی لینگویج سے اس وقت کچھ بھی نہ ہو. When it's not safe, you start to go blind. When your emotions start cracking up, key brain functions start shutting down. جب سیفٹی ہم نہیں کریٹ کر رہے ہوتے یا سیفٹی نہیں ہوتی اور ہم ایموشنلی چارجڈ اپ ہو جاتے ہیں, ہمارا دماغ شٹ ڈاؤن ہو جاتا ہے, لاجیکل برین نہیں نا کام کر رہا ہوتا, ہم پھر غلط فیصلے کرتے ہیں. یو پریپیئر ٹو ٹیک فلائٹ اینڈ آور پیریفرل ویژن نیروز ڈاؤن. ہمیں اور آئیڈیاز نہیں آتے, ٹنل ویژن ہو جاتا ہے. ٹنل ویژن ہو جاتی ہے ہماری, ہم اس آئیڈیا پہ اتنے فوکسڈ ہو جاتے ہیں, یہ سیفٹی نہیں کریٹ کرتی, یہ ہم انسیف زون میں چلے گئے ہیں خود. یو کین اسکیئرسلی سی بیونڈ وٹس رائٹ ان فرنٹ آف یو. ہمیں سامنے والا بھی نظر نہیں صحیح آتا. Think of your own experience. You absorb feedback and reflected on it. سوچیں ذرا, کچھ لوگ ایسے ہوں گے ہماری زندگی میں جن کے ساتھ ویسی ہی بات ہوئی جو ہمیں ہماری ساس نے, شوہر نے, بچے نے یا کسی اور نے کریٹیکلی کی اور ہم کروشل کنورسیشن میں چلے گئے. اس کے مقابلے میں کسی اور انسان نے ہمیں کچھ کہا, کوئی فیڈ بیک دیا, بڑا چبھن والا فیڈ بیک دیا, لیکن ہم نے اس کے اوپر ریفلیکٹ کیا. ہمیں برا لگا لیکن ہم نے سوچا. آپ نے بیٹھ کے جب سوچا تو آپ نے کہا کہ بات صحیح ہے, مجھے اس چیز کو ٹھیک کرنا ہے. یو بلیو دیٹ ادر پرسن ہیڈ یور بیسٹ انٹرسٹ ان مائنڈ. اگر وہی جملہ
وہ شخص بولتا جس کے ساتھ آپ کی فیل کروشل کنورسیشن ہے تو آپ کیا کرتے؟ فائٹ یا فلائٹ میں جاتے. لیکن یہ ایک انسان جس نے آپ کو فیڈ بیک دیا, آپ نے کیوں اس کے بہت چبھنے والے فیڈ بیک کو بھی ایکسپٹ کر لیا؟ کیونکہ آپ کو یہ لگا کہ وہ شخص آپ کے انٹرسٹ میں یہ بات کر رہا ہے, آپ نے سیف محسوس کیا اس کے ساتھ. یو ریسپیکٹڈ دا ادر پرسنز اوپینین اور یو ٹرسٹڈ دا موٹیوز اینڈ ابلٹی آف دی ادر پرسن. اس لیے کہ وہ ہم سیف زون میں اس کو رکھتے ہیں اور ہمارا پول آف ڈائلگ کمپلیٹ ہوتا ہے. لائک وین یو ٹاک ٹو سم ون جو آپ کی پوری بات بھی سمجھتا ہے, آپ کو فیلنگ بھی دیتا ہے, آپ کو لگتا ہے آپ کی گروتھ کے لیے جا رہا ہے, آپ کے لیے کنسرنڈ ہے, ہم اس کی بات سنتے ہیں. جب ہمیں لگتا ہے کہ کوئی انسان وہ ہمیں انسیف زون میں لے کے جا رہا ہے, ہم اس کی بات نہیں سننا چاہتے. تو اب ہمیں یہ نہیں دیکھنا کہ کون میرے لیے سیفٹی کریٹ کر رہا ہے. ہم اگر کسی کے ساتھ کروشل کنورسیشن میں ہم اس کو سیفٹی دے دیں گے نا, تو وہ شخص ہماری بات کو اسی طرح سنے گا. یہ مدر اور ساس کی سب سے بڑی بات نہیں ہے کہ ماں کہہ دے گی تو وہی بات تو ٹھیک ہے, بالکل, اور ساس کہے گی تو وہ, اس لیے کہ ساس کے ساتھ آپ کا وہ سیفٹی پول نہیں بنا. میرے ذہن میں اس طرح ہے کہ جب ہسبینڈ اور یا اس طرح کی جب ریلیشن شپ ہوتی ہے تو وہ لوگ کہتے ہیں تم ایسی ہو, ڈائریکٹ نا وہ اٹیکنگ بھی کرتے ہیں جب وہ بات کرتے ہیں. اور جب جیسے ڈاکٹر کمل آپ سے بات کر لی یا کوئی بھی فرینڈ سے, تو وہ اس طرح ہم لوگوں سے بات بھی نہیں کرتے, وہ بالکل ڈفرینٹ طریقے سے بات کرتے ہیں. وہ ہمارا وہ پول بڑا اچھا بنا ہوتا ہے. بات یہ نا کہ ہم بھی وڈرا کر رہے ہوتے ہیں نا, ہمیں وڈرا نہیں کرنا نا, ہمیں اپنے موٹیو پہ رہنا ہے. میرا موٹیو کیا ہے؟ مجھے اس ریلیشن شپ کو سیو کرنا ہے, میں نے وڈرا نہیں کرنا, میں نے اس میں کچھ نہ کچھ ڈالتے رہنا ہے. اب ڈالنا کیسے وہ ہم طریقے سیکھیں. یو ڈونٹ نیڈ ٹو ڈیفینڈ یور سیلف فرام وٹ واز بینگ سیڈ. حالانکہ آپ کو اندر سے برا تھوڑی دیر کے لیے لگتا ہے, پھر آپ سوچتے ہیں, آپ کہتے ہیں اچھا اللہ کا شکر ہے اس نے مجھے بتایا, اس نے مجھے سمجھایا, اس نے میری خیر خواہی میں یہ کیا, اور آپ کہتے ہیں ہاں آئی تھنک مجھے اس چیز کو کرنا ہے. So don't let safety problems lead you astray. When others begin to feel unsafe, they start doing nasty things. Make fun of you, insult you. جب وہ safe نہیں آپ سے feel کر رہے نا, تو وہ اس طرح کے reactions دے رہے ہیں. Tell yourself, if someone unsafe, let me do something to make it safer. مجھے اس کو safe zone بنانا ہے تاکہ میری crucial conversation effective ہو سکے. میں نے موٹیو پہ کام کیا, میں نے ڈیول پروسیسنگ پہ کام کیا, اب میں نے اگلے اسٹیپ پہ آ جانا ہے کہ میں نے سیف زون کریٹ کرنی ہے. اینی اگریسو بہیویئر ڈزنٹ برنگ آؤٹ دا ڈپلومیٹ ان یو. انسٹیڈ یو آر بیکمنگ پارٹ آف پرابلم ایز یو گیٹ پلڈ انٹو دا فائٹ. ایکچولی ہوتا یہ ہے کہ جب ہمیں کوئی کچھ کہتا ہے نا کچھ کرنے کے لیے, تو ہم نا فوراً اپنے موٹیو کو نہیں دیکھتے کہ مجھے اس ٹائم پہ کیا بولنا ہے. مثلا اگر اس نے کہہ دیا کہ تم اپنا یہ بھی کام کرو, میں چاہتا ہوں, میرا موٹیو اس وقت کیا ہونا چاہیے, یا تو میں آلریڈی کر رہی ہوں, ان کو نظر نہیں آ رہا, یا اگر میں نہیں کر رہی تو آئی ایم ٹیکنگ مائی اون ٹائم, میرے پاس ملٹیپل چیلنجز ہیں اس وقت. تو ہم ایک تو نا وہ پول میں کنورسیشن نہیں ڈالتے ان اے نائسر وے, یہ ہماری سیفٹی کے لیے بریچز ہو جاتے ہیں. تو اب آپ یہ کہہ سکتے ہیں تھینک یو سو مچ, آپ نے ریمائنڈر دیا, آئی ول بی ورکنگ آن اٹ, بات ختم ہو گئی. ہم نے وہ بات ہی نہیں کی. اچھا اگر وہ بحث پہ بحث کوئی شخص اگلا کر رہا ہے اور وہ آپ کو بار بار کہتا جا رہا ہے, تو پھر آپ کو وہ آنا چاہیے اسٹارٹ ود دا ہارٹ. مائی ریلیشن شپ از مور امپورٹنٹ دین وٹ وی آر ٹاکنگ اباؤٹ. دوسرا, آپ نے فوراً دیکھا کہ میرے وہی فزیکل, ایموشنل اور بیہیویئر اس وقت سگنلز کیا مجھے بتا رہے ہیں. اف یو آر ناٹ ریڈی ٹو ٹاک اباؤٹ اٹ, تو آپ کہہ سکتی ہیں کہ کین وی ٹاک اباؤٹ اٹ سم ادر ٹائم. وہ پھر آپ کو ایگزٹ لینا آنا چاہیے. اگر آپ بات کرنا چاہ رہی ہیں تو آپ ان سے کہ اچھا آپ مجھے پوری چیز ایکسپلین کریں. پھر پوری چیز انہوں نے ایکسپلین کیا, آپ کے اچھا چلے میں بھی آپ سے کرتی ہوں. پھر آپ یہ بھی دیکھنا کہ آپ کا اوور آل شیئرڈ پول کیسا ہوتا ہے. کہ دیکھو وہ بالکل ڈرائی ہو چکا ہوتا ہے, ہم نے اس میں کوئی ڈائلاگ, کوئی باتیں آپس میں شیئر نہیں کر رہے ہوتے. تو وہ پھر جب ہم اس ڈرائی پول کے اوپر جو ڈائلاگ ہی نہیں چل رہا ہمارا ایک ہیلدی اوور آل, ہم اس پہ کروشل کنورسیشن کرتے ہیں, تو وہ ڈیزاسٹر ہوتے ہیں. وہ کریں نہ کریں, ہم اب سیف زون کی طرف جاتے جائیں تو ایونچولی وہ شیئرڈ پول آ جائے گا. اگر فرض کریں کوئی انسان آپ کو بلی بھی کرتا ہے یا آپ کو باس بھی کرتا ہے, وہ کتنی دیر باس کرے گا, کیونکہ آپ نے یہ نہیں کیا کہ آپ نے اپنا حق چھوڑ دیا, آپ اسی پہ رہے, لیکن آپ نے کنورسیشن صحیح طرح سے کی. اچھا, ہم نے سائلنس پہ نہیں رہنا, یہ سیفٹی نہیں کریٹ کرتا. پرپزفلی withdrawing انفارمیشن فرام دا پول آف میننگ, یہ ہم کر رہے ہوتے ہیں. میں نے نہیں بات کرنی, مجھے نہیں بتانا. میں ایک دو لوگوں کو جانتی ہوں, وہ کہتے ہیں کہ بتا کے کروایا تو کیا فائدہ ہوگا. اس کو نظر آنا چاہیے نا, وی ہیو اسپینٹ اے لائف ٹائم ٹوگیدر. اس کو کیوں نہیں سمجھ آ رہی؟ نہیں, لوگوں کو نہیں سمجھ آتی. ہمیں بتانا ہوتا ہے لوگوں کو کہ مجھے یہ چیز بادر کر رہی ہے, مجھے یہ چیز پریشان کر رہی ہے, میں اس چیز سے خوش نہیں. یہ 3 بہیویئرز آپ نے اوائڈ کرنے. ماسکنگ, اوائڈنگ, withdrawing. ماسکنگ میں کیا ہے, انڈر اسٹیٹنگ اور سلیکٹولی شوئنگ آور ٹرو اوپینین.
اور اس میں ہم پھر کیا کرتے ہیں؟ سارکیزم, شوگر کوٹنگ اینڈ کاؤچنگ. جب ماسک کر رہے ہوتے ہیں اپنی باتوں کو تو کچھ باتیں ہم ریلیز کرتے ہیں, کچھ نہیں کرتے, اور پھر ہم تانے مارتے رہتے ہیں چلتے پھرتے, ہم اصل بات نہیں کر رہے ہوتے. دوسری, اوائڈنگ, اسٹیئرنگ کمپلیٹلی اوے فرام سینسٹیو سبجیکٹس. وی ٹاک بٹ وداؤٹ ایڈریسنگ دا ریئل ایشوز. جن کی وجہ سے ہمارے گھروں میں, ہمارے ریلیشن شپ میں پرابلم ہے, ان پہ ہم بات نہیں کرتے, سال ہر سال بات نہیں کرتے, اور دور ہوتے جاتے ہیں, اور پھر ہمارے اندر وہ درمیان میں وہ رنجشیں بڑھتی جاتی ہیں. withdrawing, pulling out of a conversation altogether. we either exit the conversation, exit the room. ہم کہتے ہیں ہاں پھر میں ہی بری ہوں, اب آپ آگے پھر کیا بات کریں اس سے. violence, any verbal strategy that attempts to convince or compel others to your point of view. کہ آپ نے زبردستی لوگوں کو کہا جو میں کہہ رہی ہوں وہ مانو. trying to force meaning into the pool. Methods range from name calling and monologuing to making threats. ہم یہ کام کر رہے ہیں یا کنٹرول کر رہے ہیں, اس سے سیفٹی نہیں پروڈیوس ہوگی, یا لیبل یا اٹیک. کنٹرولنگ میں کیا ہے؟ لوگوں کو کنونس کر رہے ہیں کہ جو میں کہہ رہی ہوں وہ درست ہے. My way of saying things and doing is right. It's done through either forcing your views on others or dominating the conversation. Cutting off, overstating your facts, speaking in absolutes, changing subjects, or using directive questions to control conversations. آپ درست بھی ہو سکتے ہیں لیکن سیفٹی نہیں آپ نے کریٹ کی. Labeling, putting a label on people or ideas so we can dismiss then under a general stereotype or category. ہم نے لیبل کر دیا کسی انسان کو, وہ ہے ہی ایسا, اور یہ تو ہمیشہ ایسے کرتی ہے یا کرتا ہے, اس نے تو بات ہی نہیں سننی, تو اس سے کیا ہوگا؟ سیفٹی تو نہیں کریٹ ہوگی. Attacking, you have moved from winning the argument to making the person suffer. Tactics includes belittling and threatening. So are you now fully armed? اپنے آپ کو بار بار پوچھنا ہے. The most difficult element to watch closely as you are dual processing is your own behavior. تیسرا پوائنٹ اس میں کیا تھا؟ ہم نے کیا کرنا ہے؟ Look at your style under stress. آپ نے یہ دیکھنا ہے low self monitors کیا ہیں. When we become so consumed, we lose track of what we are doing. We try to bully our way through. We speak when we shouldn't. We do things that don't work. وہ بول رہے ہیں جو ہمیں نہیں بولنا چاہیے, وہ کام کریں جو نہیں کرنے چاہیے. We don't see the inconsistency in our responses. ہمیں نظر ہی نہیں آتا کہ جو ہم تحمل میں بیٹھ کے کر رہے تھے اب ہم سٹریس میں کیا کر رہے ہیں, اپنے پر توجہ ہی نہیں دے رہے. Become a vigilant self-monitor. Pay close attention to what you are doing and the impact it's having. Then alter your strategy if necessary. تو جو بھی کرنا ہے اس کو اب آپ چینج کریں گے. ابھی کیا سمجھ آئیے کہ یہ پول آف شیئرڈ میننگ ہم نے کریٹ کرنا ہے, سیفٹی لے کر آنی ہے, اور اب سائلنس اور وائلنس پہ نہیں جانا. پھر ہم آگے والے سٹیپ سیکھیں گے کہ اب ہم نے ڈائیلاگ کیسے کرنا ہے. یعنی کہ اس دفعہ کا ٹاسک یہ ہے کہ ہم سیفٹی زون کریٹ کرنا سیکھ لیں. اپنے آپ کو آبزرو کریں نا. کبھی کبھی ہوتا ہے ہم کنٹرولنگ کر رہے ہوتے ہیں دوسروں کو کنٹرول, لیکن ہمیں لگتا ہوتا ہے ہم بالکل کنٹرول نہیں کر رہے. جن ریلیشن شپس میں اب مجھے اس کی ضرورت زیادہ ہے ان میں میرے دل کا اتنا زور ختم ہو چکا ہے کہ میرا دل ہی نہیں کرتا کہ میں فٹ کروں, اور اپنے آپ کو پہلے موٹیویٹ کرنا ہے, کیونکہ یہ کام کرنا تو بہت مشکل ہے. وہ کہتے ہیں نا ٹو اسٹے کام انڈر فائر, تو اتنا آسان کام نہیں ہوتا. دیکھیں اگر ہم اس ہفتے کا اپنا یہ ٹارگٹ رکھیں نا, 2 چیزوں کا, ہم نے صرف اپنے آپ کو سائلنس سے اور وائلنس سے بچانا ہے, اور ساتھ اپنا موٹیو یاد رکھنا ہے. آپ اگر اپنے مائنڈ میں وہ ڈیول پروسیسنگ شروع اس طرح سے کریں, سوچنا شروع کر دیں. پہلا کام یہ کریں کہ جب سچویشن میں ہیں تو اگر آپ ابھی کچھ کر نہیں بھی پا رہے, کیونکہ وہی بات ہے ابھی ہم نے اگلے سٹیپ سیکھنے ہیں کہ ڈائیلاگ کیسے کرنا ہے, کہ جب آپ کر بھی رہے ہیں تو آپ اپنے آپ کو پوچھتے جائیں کہ یہاں پہ میں سائلنس میں گئی ہوں, وائلنس میں گئی ہوں, میں نے سیفٹی کریٹ کی ہے کہ نہیں کی ہے, پول آف شیئرڈ میننگ پہ میں آئی ہوں کہ نہیں آئی ہوں. تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ اپنے آپ کو نا بہت سی جگہوں پہ آپ دیکھیں گے ایز آؤٹ ہونا شروع ہو جائیں گے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.